تبلیغ جماعت کا قصور نمبر 15، اپنے آپ کو جماعت کا نام دے کر امت میں تفرقہ پیدا کرنا۔ کہتے ہیں ہم تبلیغ جماعت ہیں، جماعت کے ساتھ نکلو۔ اب کوئی شخص یہ نہ کہ وہ جماعت کا نام نہیں لیتے، جماعت کا نام لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نکلو، اور یہ ہماری جماعت ہے، اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کے رسے کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو۔ تو اپنے آپ کو جماعت کا نام دے کر امت میں ایک اور نیا فرقہ، ایک اور جماعت بنا دی ہے۔ یاد رکھیں جماعت صرف ایک ہی ہے، ایک جماعت ہے بس، اور وہ ہے اہل السنت والجماعہ۔ اور یہ نام جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، یہ میرا ایجاد کردہ نام نہیں ہے، نہ کسی میرے شیخ یا میرے استاد کے یا کسی اور عالم کا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا لفظ ثابت ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور یہ تب ہوا جب امت میں بدعتی لوگ آئے۔ پہلے ہم سب مسلمان تھے، آپ کون ہیں؟ میں کون؟ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں۔ لیکن جب اہل بدع بھی نے اپنے بدعت کو عام کرنا شروع کیا تو پھر دو قسم کے مسلمان ہو گئے، ایک اہل سنت والجماعت، دوسرے اہل بدع والخرافات، اہل بدع والفرقہ۔ انہیں اہل بدع میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو بدع مکفرہ کا ارتکاب کر کے در اسلام سے خارج ہو چکے، جیسے کہ جہمیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پہ، جہم بن صفوان کے متبعین۔ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے بدعت کا ارتکاب تو کیا لیکن بدعت غیر مکفرہ، کفر کی حد تک وہ بدعت نہیں پہنچی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ آل عمران کی آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ وتسود وجوہ اہل البدع والفرقہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس حبر هذه الامہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائے اللہم علمہ التأویل۔ فرماتے ہیں کہ جس دن سفید چمکدار چہرے ہوں گے اور کالے سیاہ چہرے بھی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ سفید اور چمکدار چہرے ہوں گے کس کے؟ اہل سنت جماعت، یعنی کہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ ذرا غور کریں، یہ سفید چمکدار چہرے ہوں گے اہل سنت اور جماعت کے، اور کالے سیاہ چہرے ہوں گے یعنی کہ کافروں کے ہوں گے، فرمایا ہوں گے اہل بدعت والفرقہ۔ ایک ہی جماعت ہے جو حق پر ہے، وہ ہے اہل سنت والجماعہ۔ یہ وہ جماعت ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ کے طریقے پر جمع ہوئے۔ اس جماعت کے علاوہ کوئی دوسری جماعت بنانا امت میں تفرقہ پیدا کرنے کے مترادف ہے، اور تفرقہ پیدا کرنا بڑا جرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف امت رحمہ، یہ حدیث بالکل من گھڑت بے بنیاد ہے، محدثین کے نزدیک اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اختلاف رحمت کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ اگر اختلاف رحمت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور منع کرتے ہیں، امر بھی ہے نہیں بھی ہے، اعتصموا ولا تفرقوا، فعل امر بھی ہے نہیں بھی ہے، ایک ہی موضوع کے متعلق۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اختلاف رحمت ہے۔ اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اجتماع زحمت ہے، دونوں ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ جماعت حق صرف ایک ہی ہے اور وہ اہل سنت والجماعہ۔ اگلے درس میں انشاءاللہ باقی جو غلطیاں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔